پیارے بچوں، آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ ہمارے اطراف پائے جانے والے مادے، ان کے حالت اور خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دراصل یہ 5 ویڈیوز پر مشتمل سلسلے وار ویڈیو کا یہ پہلا ویڈیو ہے۔ جماعت ششم کے بچوں کے لیے مفید اور کارآمد ہے، ان کی سائنس کی جو کتاب ہے اس میں یہ 5ویں سبق پر مشتمل یہ ویڈیوز ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں اس سبق کے بارے میں کہ ہمارے طرف کون سے مادے پائے جاتے ہیں، ان کے کیا حالات اور خصوصیات ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا ان تصویروں کو تو دیکھیے، کیا نظر آ رہا ہے آپ ان تصویروں میں؟ آپ کو آپ 1 منٹ ویڈیو رکائیے، ویڈیو کو پاز کیجیے اور ان تصاویر پر غور کیجیے۔ آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں ان کے اندر؟ جی ہاں، ہے نا، ان تصویروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو تینوں تصاویر میں پانی ہے، لیکن پانی کی مختلف حالتیں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر برف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر پانی جو ہے جو ہم روزانہ پانی جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں پانی نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر پانی کی بھاپ ہم کو نظر آ رہی ہے، یعنی پانی کی یہ مختلف حالتیں ہیں۔ تو ان تصویروں کو غور سے دیکھو اور بتاؤ کہ کیا ان پانی کی جو حالتیں ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ جیسے یہ برف پر دیکھیے آپ، برف واپس پگھل کر پانی بن رہا ہے، یا یہ پانی جو ہے واپس سے گرم ہو رہی ہے، جس پہ بھاپ بن رہی ہے۔ پانی کی حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں یا نہیں ہیں؟ ظاہر بات ہے ہو رہی ہیں۔ اس تصویر کو دیکھیے، اب یہ تصویر کس بات کی ہے؟ یہ جلتی ہوئی موم بتی ہے، آپ اس کا مشاہدہ کیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو موم بتی ہے جلنے سے پہلے کس حالت میں تھی؟ موم کس حالت میں تھا؟ موم بتی کے شعلے کے طرف موم کس حالت میں ہے؟ دیکھیے یہ غور کیجئے، آپ کو اس کے جوابات دینے ہیں، اس کے جوابات ہم نہیں بتائیں گے، آپ کو اس کے جوابات دینے ہیں، غور کر کے بتانا ہے۔ ویڈیو رکائیے اور آپ ان سوالات کے جوابات اپنی بیاض میں تحریر بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ دیکھیے موم بتی کا یہ شعلہ کہلاتا ہے، اس کے طرف موم کس حالت میں ہے؟ ظاہر بات ہے مائع حالت میں ہے، پتلی حالت میں، جس کو ہم بولیں گے نا سیال ہے، پگھل کر گر رہا ہے نا بازو میں۔ ٹھیک ہے، پگھل کر نیچے گرنے کے بعد موم کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں اب یہاں سے موم پگھل گیا، پگھل کر نیچے آ رہے، یہاں واپس موم کس حالت میں ہے؟ کیا ہو رہی ہے حالت اس کی؟ غور کرنا ہے آپ کو۔ چلیے یہ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ کرتے وقت آپ ذرا احتیاط رکھیں۔ یہ دراصل یہ جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ موم بتی ہوتی ہے نا، اپنی موم بتی، اس کے یہ ٹکڑے ہیں۔ آپ ایسے موم بتی کے ٹکڑے لے سکتے ہیں، موم بتیاں سستی آتی ہیں، اس کے ذرا ٹکڑے کر لیجئے آپ، باریک باریک ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیجئے، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کے پاس جو موم کے جو رنگ آتے ہیں، کلر گھر میں پرانے اگر آپ کے پڑے ہوئے ہیں، موم کلر آتے ہیں نا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے اگر ٹکڑے ہیں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، موم کے کچھ ایسے ٹکڑے لیجئے، اسے ایک کٹوری میں رکھیے جس طریقے سے رکھا گیا ہے یہاں پر، اور کٹوری کو حرارت دیجیے، کٹوری کو گرم کیجیے۔ دیکھیں یہاں پر ذرا احتیاط کرنا ہے، گرم کرتے وقت گیس، چولہا جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر بہت احتیاط سے آپ کو کام کرنا ہے، آپ بڑوں کی نگرانی میں یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے اب جب گرم کر رہے ہیں تو کٹوری کی موم کا مشاہدہ کیجیے کہ کیا حالت ہو رہی ہے موم کی، ہے نا، کیا موم میں کچھ تبدیلی ہو رہی ہے؟ جب آپ دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے موم میں کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کٹوری کو تھوڑی دیر گرم کرنے کے بعد واپس سے اس کٹوری کو ٹھنڈے پانی میں رکھیے، پھر دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کر کے دیکھنا ہے، آپ کو خود اندازہ لگانا ہے کہ بھئی گرم کرنے پر موم میں کیا تبدیلی ہوئی اور ٹھنڈا کرنے پر موم میں کیا تبدیلی ہوئی۔ پورے موم کا آپ مشاہدہ کیجئے اور اپنی بیاض میں اس آپ کے تجربات لکھیے، درج کیجئے کہ بھئی موم کو گرم کرنے پر یہ حالت ہوئی، پھر موم کو ٹھنڈا کرنے پر یا کٹوری کو ٹھنڈے پانی میں رکھنے پر کچھ دیر بعد موم میں یہ تبدیلیاں آئیں۔ کیا تبدیلیاں آئیں آپ کو خود اس کو کر کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ موم کی حالت میں کون کون سی تبدیلیاں ہوئی آپ کو کر کر دیکھنا ہے۔ تو آپ نے اس تجربے میں جو اس سے پہلے جو تجربہ آپ نے کیا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موم کی حالت کیا ہو رہی ہے، تبدیل ہوتی رہی ہے۔ ہم پہلے بھی دیکھے پانی کی حالت تبدیل ہو رہی تھی، پھر موم پر آپ نے تجربہ کیے اس کی بھی حالت تبدیل ہو رہی تھی۔ تو مادہ ایک حالت سے جب دوسری حالت میں تبدیل ہوتا ہے تو اس عمل کو مادے کی حالت میں تبدیلی کہتے ہیں، ہے نا۔ ٹھوس سے مائع، مائع سے گیس، گیس سے مائع، مائع سے ٹھوس تبدیل ہو رہا تھا نا پانی، ایسے ہی تو حالت کب تبدیل ہو رہی تھی مادے کی؟ تو جب ہر مادے کو حرارت پہنچائی جائے یا اس میں موجود حرارت کو خارج کیا جائے تو مادے کی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ موم کا تجربہ آپ نے کیا ہے، موم کے ٹکڑوں کو گرم کیا گیا تو موم کیا ہو گیا، پگھل کر سیال ہو گیا، مائع ہو گیا، اور جب ٹھنڈا کیا گیا یعنی اس میں کی حرارت نکالی گئی
تو پھر موم واپس سے کیا ہو گیا؟ ٹھوس حالت میں آ گیا۔ تو حالت کب تبدیل ہوتی ہے مادے کی؟ جب اس کو حرارت پہنچائی جائے یا اس میں موجود حرارت کو خارج کیا جائے تو مادے کی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اسی کو مادے کی حالت کی تبدیلی کہتے ہیں۔ تو ہمارے اطراف جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے اطراف جتنا بھی مادہ ہے، وہ ٹھوس، مائع یا گیس کسی نہ کسی حالت میں پایا جاتا ہے، ان تینوں حالت میں ہی پایا جاتا ہے۔ اطراف کی جو بھی چیزیں، آپ غور کیجیے، آپ کے اطراف جو بھی چیزیں ہیں وہ ان تین حالتوں میں پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی تین حالتوں میں؟ ٹھوس، مائع یا گیس، جو بھی ہے آپ استعمال کرتے ہیں وہ ان تین حالتوں میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس سلسلے کا پہلا ویڈیو تھا۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ یہاں پر یہ جو لنک دی گئی ہے اس کو اپنے یوٹیوب آپ اپنے براؤزر میں ٹائپ کریں گے تو اس پر بھی آپ اپنا رد عمل تاثر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔